बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद नाज़रीन, सबसे पहले आप ये वीडियो देखें। ਉਹ ਬਰੇਲਵੀਓ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੇ ਦਿਓ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਏ ਨਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਰੇਲਵੀ ਇਹ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ तमाम ਅਸਹਾਬੀ तमाम ਤਾਬੀ ਖੁਲਫਾਏ ਰਾਸ਼ਿਦੀਨ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕੱਲਾ ਹਜ਼ਰਤ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਮਾਮ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ। ਦੱਸੋ ਇਹਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਦਲੀਲ ਹੈ? اور دوسرا یہ بھی دسو کہ کیا یہ گستاخی نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نام دے نال او ہستی جڑے پیغمبر خدا نے جنہاں تے قرآن اتاریا گیا انہاں دے نام دے نال تسی حضرت لاؤ تے انہاں دے نام دے نال اعلیٰ حضرت لا دیو؟ کیا یہ گستاخی نہیں بندی؟ انہاں دونوں گلاں دا جواب دے جو تسلی بخش تہاڈا کوئی مولوی دے دے، کوئی پیر دے دے، کوئی انہاں دا مطلب مریض دے دے، کوئی بھی دے دے، نو پرابلم، ٹھیک ہے؟ ویڈیو بنا کے جواب دینا ہے۔ تسی اگر تسلی بخش جواب دے گے نا اللہ گواہ ہے کہ میں کلمہ پڑھ کے کہنا کہ میں بریلوی ہو جاؤں گا آج، ٹھیک ہے؟ ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو دیکھی، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے بریلوی ہونا نہیں ہے، کیونکہ بریلوی وہی ہوتا ہے جس پر اللہ کا کرم ہوتا ہے، حضور کی نگاہ ہوتی ہے، اور وہ حضور علیہ السلام کی ہر نسبت کا وہ احترام کرتا ہے۔ میں صرف اتنا کہوں گا اپنے اس بھائی سے کہ صدیق اکبر کسے کہا جاتا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق کو، فاروق اعظم حضرت عمر کو کہا جاتا ہے۔ تو صدیق اکبر کا مطلب کیا ہے؟ سب سے زیادہ سچ بولنے والا۔ فاروق اعظم کا مطلب کیا ہے؟ حق اور باطل کے درمیان سب سے بڑا فرق کرنے والا۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صدیق اکبر کیوں نہیں کہا جاتا؟ حضور علیہ السلام کو فاروق اعظم کیوں نہیں کہا جاتا؟ ان دونوں ہستیوں کے علاوہ باقی صحابہ کرام میں سے کسی کو صدیق اکبر کیوں نہیں کہتے؟ فاروق اعظم کیوں نہیں کہتے؟ اہل بیت میں سے کسی کو صدیق اکبر یا فاروق اعظم کیوں نہیں کہا جاتا؟ تو اب یہ گستاخی نہیں ہے؟ تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ بانی پاکستان محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ آپ کی قبر پر اپنی کروڑوں رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ آپ نے اپنی انتھک محنت اور کوشش کے ساتھ پاکستان تو حاصل کر کے ہمیں دے دیا، اور یہ پاکستان ہمیں پلیٹ میں رکھ کر دیا گیا۔ اس وجہ سے ہمیں اس پاکستان کی قدر نہیں ہے، اس کا کوئی احساس نہیں ہے، اس کا کوئی خیال نہیں ہے۔ بہرحال وہ ایک الگ بات ہے۔ آپ کو ہم کہتے ہیں قائد اعظم، قائد کہتے ہیں لیڈر کو، پیشوا کو، رہنما کو، امام کو، اور اعظم سب سے بڑا۔ تو قائد اعظم کا مطلب ہوا سب سے بڑا رہبر، سب سے بڑا لیڈر، سب سے بڑا رہنما۔ تو اب آپ مجھے بتائیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا سب سے بڑے قائد نہیں ہیں؟ انہوں نے تو پاکستان حاصل کیا، تو آپ انہیں قائد اعظم کہنے لگ پڑے۔ تو جن کے صدقے اللہ نے پاکستان دیا، جن کے صدقے اللہ نے کل کائنات کو بنایا، انہیں کیوں نہیں کہا جاتا قائد اعظم؟ لہٰذا کیا اب یہ شرک نہیں ہے؟ یہاں پہ بے ادبی نہیں ہے؟ یہ گستاخی نہیں ہے؟ بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے اس سے پہلے بھی اپنے ویڈیوز پیغامات میں یہ بات واضح کر دی کہ ایک ہوتا ہے حقیقت اور ایک ہوتا ہے مجاز۔ دین والوں کے ساتھ محبت کی ہوتی نا تو جناب قبلہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ حقیقت کیا ہوتا ہے، پتا ہوتا ہے کہ مجاز کیا ہوتا ہے، اور بات کرنے کا انداز بھی آپ کو آتا، کسی سے مخاطب ہونے کا طریقہ بھی آپ کو آتا۔ دین میں رہیں گے تو ساری بہاریں آپ کو ملیں گی، اگر دین سے باہر نکلیں گے تو پھر آپ کو ذلیل و خوار ہی ہونا پڑے گا۔ ایک ہوتا ہے حقیقت، ایک ہوتا ہے مجاز۔ حقیقت کا تعلق ہے رب کے ساتھ، مجاز کا تعلق ہے اس کی مخلوق کے ساتھ۔ اب حقیقت میں صدیق اکبر تو اللہ کی ذات ہے، لیکن اس کی عطا سے اللہ کے بعد سب سے بڑا سچ بولنے والا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور پھر ہم حضور علیہ السلام کے توسل سے حضرت ابوبکر صدیق کو بھی صدیق اکبر کہتے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہیں قائد اعظم بولا جاتا ہے، سب سے بڑا قائد، سب سے بڑا لیڈر۔ حقیقت میں سب سے بڑا قائد تو اللہ ہے، لیکن اللہ کی عطا سے سب سے بڑا لیڈر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ بات تھوڑی سی سمجھنے والی ہے، انسان تھوڑا سا غور کرے، تھوڑی سی فکر کرے، تھوڑا سا اگر اس کو اللہ تعالیٰ شعور دے دے، وہ اس کو اچھے کام میں استعمال کرے، تو انشاءاللہ اللہ پاک کرم بھی فرماتا ہے، فضل بھی فرماتا ہے۔ اور جو اللہ کے نیک بندوں پر اپنی زبان دراز کرتے ہیں، یقین جانے اللہ تعالیٰ پھر ان کی زبان دراز کر دیتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں حضور علیہ السلام کی ہر نسبت کا ادب و احترام عطا فرمائے۔ اللہ پاک اپنے نیک بندوں کا قرب عطا فرمائے، ان کی معیت عطا فرمائے۔ اسی وجہ سے شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا تھا، صحبت صالح ترا صالح کنن، صحبت طالح ترا طالح کنن۔ اچھوں کی صحبت انسان کو اچھا کر دیتی ہے، بروں کی صحبت انسان کو برا کر دیتی ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اچھوں کی سنگت عطا فرمائے، اچھوں کا قرب اور ان کی معیت عطا فرمائے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا رنگ عطا فرمائے، اور جو برے لوگ ہیں، بد مذہب ہیں، بد نسل قسم کے لوگ ہیں، اللہ پاک ان کی معیت سے دور فرمائے۔